بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بہت سارے امام صاحبان یہ سوال کرتے ہیں کہ اعزازیہ کارڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے امام صاحبان اہل ہیں اور کون سے امام صاحبان نااہل ہیں۔ آج مکمل شرائط میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 6 ایسے شرطیں ہیں، اگر امام صاحب کے اندر وہ 6 شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ امام صاحب اہل ہے، اور جس امام صاحب کے اندر 5 شرطیں پائی جاتی ہیں وہ امام صاحب نااہل ہے اعزازیہ کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج یہ ٹوٹل میں آپ کے سامنے 11 شرطیں رکھوں گا۔ جس امام صاحب کے اندر 6 شرطیں پائی گئی وہ اعزازیہ کارڈ کے لیے اہل ہے، اور جس کے اندر یہ 5 شرطیں پائی گئی وہ اعزازیہ کارڈ کے لیے نااہل ہے۔ تو یہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ اس طرح کی بہترین، سچی اور اچھی معلومات آپ کو گھر بیٹھے ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، پہلے میں آپ کو وہ 6 شرطیں بتاتا ہوں کہ جس امام صاحب کے اندر یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی وہ امام صاحب اعزازیہ کارڈ کا حصول کا حقدار ہوگا، اہل ہوگا۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ امام صاحب رسمی طور پر مسجد کے اندر خدمات سر انجام دینے والا ہو، یعنی وہ ہر وقت مسجد کے اندر خدمات جو ہے وہ انجام دینے والا ہو، اور ایسی مسجد کے اندر ہو جو مسجد رجسٹر ہو، یعنی ریاستی طور پر تصدیق شدہ اور رجسٹر مسجد کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی امام صاحب ہے تو اس کو اعزازیہ کارڈ اور یہ وظیفہ نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پر ایسی مسجد کا امام ہونا ضروری ہے جو مسجد رجسٹر ہو اور قائم شدہ ہو، سرکاری طور پر وہ رجسٹر ہو۔ جو مسجد سرکاری طور پر رجسٹر نہیں ہوگی اس کا امام اعزازیہ کارڈ کا اہل نہیں ہوگا، اس کو یہ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، شناختی دستاویزات جو آپ اپنے فارم کے اندر دے رہے ہوں ان کا درست ہونا یہ ضروری ہے، اور بینک اکاؤنٹ کا ذاتی طور پر اپنے نام پر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بینک اکاؤنٹ ذاتی طور پر اپنے نام پر نہیں ہے، یا دستاویزات جو آپ دے رہے ہیں یعنی سند وغیرہ یا شناختی کارڈ کے لحاظ سے وہ اگر آپ کی درست نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس اعزازیہ کارڈ کے حصول کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 4، صوبہ پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ کوئی امام مسجد جو کسی اور صوبے کا ہو وہ آ کر صوبہ پنجاب کے کسی مسجد کا امام ہے تو اس کو بھی یہ اعزازیہ کارڈ نہیں ملے گا۔ صوبہ پنجاب کا رہائشی ہونا یہ اس امام کے لیے ضروری ہے، اس کی اہلیت کے لیے اعزازیہ کارڈ کے۔ نمبر 5، نیک اور صاف ستھرا ہونا۔ اس کا مطلب یہ کہ مالی بدعنوانیوں میں وہ ملوث نہ ہو اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی وہ ملوث نہ ہو، ان چیزوں سے وہ بالا تر ہو، پاک ہو۔ اگر کسی امام صاحب کے اندر کوئی بدعنوانی کا کیس ہو یا وہ کسی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو جو حکومت کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے امام صاحب کو بھی یہ اعزازیہ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، باقاعدگی سے کام کرنے والا ہو، یعنی ایسے امام کو بھی یہ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا جو باقاعدہ طور پر کسی مسجد کا امام نہ ہو، یعنی کبھی کبھار آتا ہو اور امامت کراتا ہو تو اس کو بھی یہ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر وہ باقاعدگی سے ہمیشہ وہ اس مسجد کی امامت کرتا رہو، اس کے اندر اس کا تجربہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہوگا۔ تو یہ 6 شرطیں ایسی ہیں، جس امام صاحب کے اندر یہ 6 شرطیں ہوں گی وہ امام صاحب اس کارڈ کا، اعزازیہ کارڈ کے حصول کا حقدار ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ 5 شرطیں بتاتا ہوں کہ جس امام صاحب کے اندر یہ 5 شرطیں ہوں گی وہ امام صاحب اعزازیہ کارڈ کا حقدار نہیں ہوگا بلکہ وہ نااہل ہوگا۔ نمبر 1، قوم و ملک کے مفاد کے خلاف سرگرمیوں میں جو امام ملوث ہوگا وہ اس کارڈ کے لیے اہل نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوا تو اس امام صاحب کو یہ کارڈ نہیں ملے گا اور کوئی اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، وہ اس سکیم کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مالی بدعنوانیاں۔ کسی امام صاحب کے اندر مالی بدعنوانی ہوئی یا اس نے
حکومت کے کسی سرکاری ادارے کا کوئی قرض دینا ہوا تو ایسا امام جو ہے وہ بھی اس کارڈ کے اہل نہیں ہوگا بلکہ نااہل تصور کیا جائے گا، یا اگر وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہوا تب بھی وہ نااہل ہوگا۔ نمبر 3، کسی ایسی مسجد کا امام جو غیر رجسٹر ہے، یعنی سرکاری طور پر رجسٹر نہیں ہے، تو اس امام صاحب کو بھی یہ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا، وہ بھی نااہل تصور ہوگا۔ یعنی مسجد کا رجسٹر ہونا یہ ضروری ہے۔ بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہر امام کو ملے گا، ہر مسجد کے امام کو ملے گا، تو ان کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسے امام صاحب جن کی مسجدیں رجسٹر نہیں ہے سرکاری طور پر، وہ امام صاحب اس اعزاز یا کارڈ کے اہل نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، ان کو یہ کارڈ بالکل جاری نہیں ہوگا۔ پھر نمبر 4، غلط معلومات دینے والا یا کاغذات میں تضاد جس امام صاحب کے ہوگا وہ بھی اس کارڈ کے حصول کا اہل نہیں ہوگا، حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی جو بھی معلومات دی ہوں وہ درست ہونا یہ ضروری ہے، اور ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ اور لکھا ہو اور دوسری جگہ کچھ اور لکھ دیا ہو، تو ایسے امام صاحب کے لیے بھی اس کارڈ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 5، بینک اکاؤنٹ کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے۔ یعنی بینک اکاؤنٹ اپنے نام پر، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اپنے نام پر ہونا چاہیے، تو یہ بینک اکاؤنٹ کے تقاضے بھی امام کے پورے ہونے چاہیے۔ اگر کسی امام کے بینک اکاؤنٹ کے تقاضے پورے نہیں ہیں تو وہ امام صاحب بھی اس اعزاز یا کارڈ کا اہل نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں، ضروری شرائط تھیں جو بہت سارے ساتھی مجھے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو اس لیے آج میں نے یہ ضروری شرائط آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ حضرات جو بڑے پریشان ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا اور کون سی شرطیں ہیں جو ہم پوری نہیں کر سکے یا کرنی چاہیے تھی، تو اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔